اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کے نظارے، بیت اللہ کے مناظر دیکھنے جب انسان اس کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، دل میں شوق اور محبت بڑھتی ہے۔ انسان اللہ پاک کے گھر میں آ کے بیٹھ کے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ دعا حجاج کرام صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، تو پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جو دین میں داخل ہو گئے۔ سب کے لیے حجاج کرام سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، چاہے عرب ہوں، چاہے عجم ہوں، چاہے کالے ہوں، چاہے گورے ہوں، جہاں کہیں علاقے کا ہو، جب وہ دعا کرتا ہے تو سب کے لیے کرتا ہے، سب کلمہ گو کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ جڑے رہیں اور نیک صلحاء کے ساتھ، نیک آدمیوں کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہم بھی ان کے دعاؤں میں جو نیک دعا مانگتے ہیں بیت اللہ میں یا کسی اور مسجد میں یا مسجد حرم میں یا مسجد نبی میں، جہاں بھی کہیں ہوں، تو ان کے دعاؤں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ محبت پیار ہوگا تو اللہ رب العزت جو اپنے پیاروں کو دے رہا ہے اور جو ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احب، قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا رہا۔ یعنی نیک لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے یا نیکی کے ساتھ محبت پیار کریں گے، نیک جگہوں کے ساتھ پیار محبت کریں گے، تو قیامت والے دن آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہو۔ یعنی قیامت والے دن اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور جو محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ انسان اگر خدا نہ خواستہ کلمہ نہیں پڑھتا، کسی غیر مسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور بتوں کے ساتھ پیار محبت کرتا ہے، قیامت والے دن وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح جو لوگ علماء کے ساتھ، جو لوگ صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ محبت پیار کرتا ہے، قیامت والے دن وہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور کوشش کریں نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، عجیب فتنے ہیں، اور علماء حق کے ساتھ چلتے رہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں، ہر مسائل ان سے پوچھیں، ہر مشکل میں ان کے ساتھ رابطہ ہو، تو انشاءاللہ ہم سب گمراہی سے بچ سکیں گے۔ ہم سب نیک صالح اعمال کے ساتھ وابستہ ہی رہیں گے، اور جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ بعض دفعہ انسان جہالت کے ساتھ جس کو وہ نیکی سمجھ رہا ہو، تو شاید وہ ہمارے دین اور اسلام میں اس کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں ان کے ساتھ مشورہ ہو۔ یہ نماز جو فرائض ہے اور صدقہ خیرات جو زکوٰۃ ہے، اور اس میں جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں، کیونکہ استاد کے بغیر انسان کسی خاطے کا نہیں ہے۔ دیکھو عرب کے لوگ عربی ہیں،
اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے استاد بنا کر بھیجا ہے، جاؤ ان کو قرآن مجید سمجھاؤ۔ حالانکہ عربی زبان تھے، قرآن مجید بھی عربی لغت میں تھا، لیکن استاد کی ضرورت تھی۔ بغیر استاد کے دین اور ہمارے جو معاشرے میں جو چل رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہمیں کسی نیک آدمی علماء حق کی رہنمائی نہ ہو۔ تو آپ کوشش کریں نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور ہر مسئلہ پوچھ کے عمل کریں، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔